ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن. آج حکومت نے اپنی ریڈ لائن خود ہی کراس کر لی اور بتایا کہ ون مین شو عدالت کے اندر نہیں چل سکتا. قانون سازی کے ذریعے یہ طے کر دیا ہے کہ از خود نوٹس لینے کی جو روایت ہے اور اس کے اندر جو چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کو ضابطے کے تحت ریگولیٹ کیا جائے گا. اب چیف جسٹس خود نوٹس نہیں لے سکتا. اب اس کو ایک کمیٹی کے ذریعے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا موضوع ایسا ہے جس کو از خود نوٹس کے لیے قابل سماعت بنانا ہے، کون سا موضوع ایسا ہے جس کو چھوڑ دینا ہے. اس کو یہ بھی طے کرنا ہے ایک کمیٹی کے ذریعے کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. اگر ایسا معاملہ ہوا تو 5 رکنی بینچ بنے گا اور بینچ بنانے کا اختیار بھی جو ہے وہ کمیٹی کے پاس موجود ہے. اور پہلے کے بالکل برعکس اب یہ ہوگا کہ اس قسم کے نوٹس کے اوپر اپیل بھی دائر ہو سکتی ہے اور اپیل دائر کرنے کے لیے حد بھی مقرر کر دی گئی ہے. بہت بڑا یہ فیصلہ ہے. ساتھ ہی آج پارلیمان کے اندر یہ بھی قرارداد منظور کی گئی کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے. اس ادارے کے اختیارات کے اندر مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور انتخابات قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی روز ہوں گے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گورنر سندھ سے بات کریں گے، کامران ٹیسوری صاحب سے. انہوں نے عمران خان کو غدار کہہ دیا ہے. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر یہ الزام کیوں لگایا. پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہے. زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق، آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں جوائن کیا. کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، آپ کا ہی بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا ہی بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے، کیونکہ زاہد خان صاحب جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزدل حکومت ہے. آج تو انہوں نے بتایا کہ کورٹ کے اندر ریگولیٹ کیسے کرنا ہے الیکشن کمیشن کے حق میں. آج تو اپنا اعتراض آپ زائل کریں کہ نہیں؟ دیکھیں طاہر صاحب، دیر آج درست ہے لیکن بزدلی کیے، اور یہ آج سے نہیں کیے. یہ 2014 میں بھی ان لوگوں نے کیا تھا کہ اس وقت جب نواز شریف اور سارے اپوزیشن اس کے ساتھ تھی اور دھرنا باہر ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہم ان کو چیخ رہے تھے کہ آپ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے. آپ تو کرزئی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ کابل کا میئر، آپ تو اسلام آباد کا میئر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بلی کے بچوں کی طرح اندر پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہو، وہ لے کے جاتے ہو. آج تو بہادری دکھائی نا انہوں نے. تو میں اس پہ جا رہا ہوں. آج یہ بہادری جب بالکل پاری سر سے اتر گیا تو آپ نے کیا؟ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ کو نہیں تھا علم؟ کیا یہ پارلیمنٹ جب دیکھیں آپ خود کہتے ہو کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو تب عزت ملے گا جب پارلیمنٹ کو عزت ملے گی. تو پارلیمنٹ سپریمیسی، آپ پارلیمنٹ اگر جب تک آپ نہیں اس ملک میں لاگو کرو گے تو آپ کا ہر ادارہ آپ کے اندر تو دھکے سے بہادری دکھائی انہوں نے آج بڑی دقت سے. اور ابھی بھی اللہ کرے کہ اس پہ کڑے ہو کہ آگے یہ جو یہ آگے چلے. اگر یہ بھی اس پہ بھی پیچھے ہٹ گئے نا تو پھر یہ ملک چلا گیا. یہ پھر واپس اللہ خیر کرے. کنڈی صاحب، اگر جج صاحبان کا فیصلہ کل جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہ آیا ہوتا جس کے اندر واضح انداز سے لکھا گیا کہ از خود نوٹس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے، تو عین ممکن ہے کہ آج آپ یہ ریگولیشن نہ کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ڈسکشن ہو رہی تھی لیکن جو ہے وہ کیٹلسٹ نہیں مل رہا تھا، پریکٹیکلی چیز ہونا کچھ نہیں تھا. اور دیکھیں ہم ایز اے پولیٹیشین ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ جب ہماری حکومت تھی، زاہد خان صاحب ہمارے اتحادی 2008 سے جب 18 امینڈمنٹ کی، میرے خیال میں زاہد خان بھی اس کمیٹی کے ممبر. پھر یہ ہم لوگ چودھری افتخار نے پریشرائز کیا کہ نہیں ایسے کرو ایسے کرو. اس کی بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھیں ہر کسی کو اختیار ہے انکروچمنٹ کرنے کی پارلیمنٹ میں. کیا پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں ہمیشہ ٹول بن جاتے ہیں کسی اور ادارے کا. اگر آج ہماری حکومت ہے یا کل زاہد خان صاحب کی حکومت ہے، میں کسی اور ادارے کا ٹول بن کے ان کے خلاف استعمال کروں. یہ پتہ نہیں کل میں نے بھی حکومت کرنی ہے یا میں نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہو اکراس دی بورڈ ہمیں پارلیمنٹ کو سپریم کرنا چاہیے. لیکن از خود نوٹس کو ریگولیٹ کرنا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا کیا کیا غلط استعمال نہیں ہوا. سو اب کل کو جب عدلیہ کی طرف سے رد عمل آئے گا تو پھر آپ پریشر لے لیں گے نا کہ نہیں؟ انشاءاللہ لیں گے، فکر نہ. ہم اپنے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا پچھلے اس میں بھی کہ فل بینچ بنائیں، ٹھیک ہے، نہیں بنا. 5 ججز ہیں، ہمیشہ 5 ججز آتے ہیں، باقی جج کس لیے پھر وہ گھر بھیج دیں. پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں کیا جوڈیشری میں کیا کچھ نہیں ہوا. عدم اعتماد میں ایک دن کہتے ہیں کہ جی پارلیمانی اپنا پارٹی کے ہیڈ کو اختیار ہے جدھر ووٹ ڈالے، اگلے ہفتے کہتے ہیں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، یہ پارلیمانی لیڈر کا کام ہے کیونکہ یہ ہم ہی ہے. پھر کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے کبھی بھی ہائی کورٹ انتظار کرتی ہے 5 دن کے آ کے ضمانت ہماری کریں گے؟ پھر آپ نے تو عمران خان کے لیے 5 انتظار کیا کہ کس وقت آؤ گے، ہمیں خدمت کا موقع دو گے، شام کو آؤ گے، رات کو آؤ گے، دن کو آؤ گے، وضو ادھر کرو گے. کیا آصف علی زرداری صاحب جب بیمار تھے،
ٹھیک ہے. ان کو اور کووڈ کا وہ تھا, ہم کہتے ہیں کووڈ ہے ایگزمپشن دے دیں, ہم تو آتے ہیں عدالتوں میں, کہتے ہیں نہیں آنا پڑا, آئیں گے اندر ادھر آ کے, اور ان کے لیے تو لوگ باہر جاتے ہیں, ٹیک اوے سروس ہو جاتی ہے, ڈرائیو تھرو سروس ہو جاتی ہے. ذرا کرمانی اور صاحب آپ ایک آخری بات, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا سیکورٹی تھریٹ ہے, مجھے پوسٹ تک گاڑی لانے کی اجازت دیجیے. ایز اے پرائم منسٹر اجازت نہیں تھی. ان کو تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ اجازت ہے. ہم جب زرداری صاحب کی پیشی پہ جاتے تھے تو ہمیں لسٹ ہوتی تھی, یار یہ رجسٹرار کی طرف سے ہے, یہ 20-30 لوگوں سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. ادھر تو رجسٹرار کی رسک کا جو ہے نا ستیاناش ہو گیا. ذرا کرمانی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ کی حکومت نے 24 گھنٹے میں یہ طے کر لیا کہ آپ نے جو کل تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اندر جو پیرامیٹر طے ہو گئے ہیں اس کے تحت آپ نے رولز چینج کرنے ہیں. اب اس کے اوپر اعتراض بھی بہت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اس اعتراض کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, یہ معاملات بہت پہلے طے ہو جانے چاہیے تھے اس ملک میں, لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس ملک میں نظریہ ضرورت سے لے کر اور جو ایک نظریہ سہولت چلتا رہا جو آج تک جاری و ساری ہے, یہ اس ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوتا رہا. اور اٹ واز ہائی ٹائم کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے ڈومین میں رہے. یہاں اپنے ون مین شو کی بات کی, بالکل کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو, کہ وہ ون مین شو چلے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے اور اس کا فیصلہ ایک شخص تنہا کیسے کر سکتا ہے بغیر مشاورت کے, بغیر کنسلٹیشن کے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ ایک دن الٹیمیٹلی طلعت صاحب یہ ہونا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات جو ہیں اللہ کرے کہ وہ صحیح سمت کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے. ہم نے بہت کھو چکے ہیں 75 سالوں میں, اور میں یہ توقع کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی جسٹس کارنیلس, کوئی جسٹس کیانی, کوئی جسٹس بھگوان داس جون سے ہیں, ویسے لوگ جو ججز ہیں وہ آئیں گے اور اس ملک کو قائد اعظم کی جناح صاحب کی ویژن کے مطابق لے کر چلیں گے. فی الحال تو جسٹس منصور کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جسٹس منصور نے اپنے اس فیصلے کے اندر جو انہوں نے اپنے دوسرے بردر جج کے بہاف پر لکھا اور میجورٹی کو ریپرزینٹ کیا 4 ججز کو, اس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق ایک کتاب کے اندر جو تحریر تھی اس کو ریپروڈیوس کیا, اور جو تحریر ہے وہ حیران کن حد تک آئینہ دکھانے والی ہے, جس کے اندر جسٹس منصور صاحب کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس کا کیا حلیہ بگاڑا. دودھ بیچنے والا ہے, چھوٹے آفیشلز ہیں, سڑکوں کی درستگی ہے. ثاقب نثار گورننس کر رہا تھا. تو ابھی زاہد خان صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھیں, لیکن سیاستدان اس کے اوپر خود ریفلیکٹ نہیں کرتے تھے, خود ایکشن نہیں لیتے تھے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ سب کمپرومائزڈ رہے ہیں کسی نہ کسی دور میں. مجھے لیٹ می پٹ اٹ, مجھے صاف بات کرنی ہوگی, مجھے یہاں آپ کو لگی لپٹی نہیں میں نے کرنی, اس لیے کہ ہم لوگ جون سے ہیں, جیسے زاہد صاحب نے یا کنڈی صاحب نے بھی کہا ابھی یہاں کسی اور انہوں نے کانٹیکسٹ میں, لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں کہوں گا کہ ہم ہی لوگ تھے جو سیاستدان جو تھے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے دست و بازو بنتے رہے, کبھی ہم نے عدلیہ کے میں اپنے لیے سافٹ کارنرز تلاش کرنے کی کوشش کی. تو یہ سلسلہ تو طلعت صاحب ختم ہونا تھا. جہاں تک سو موٹو کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے تو اس کو ماشاءاللہ پروان چڑھایا, لیکن اس کے اصل جو بانی تھے وہ صاحب تھے جن کے لیے ہم نے عدلیہ کی تحریک چلائی, رول آف لاء کی, اور میں اس میں بڑا ایکٹیو ممبر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم ایک رول آف لاء کی تحریک لے کے نکلے جن مقاصد کے لیے, اور جس طرح پھر ہمیں سو موٹو کے تھپڑ مارے گئے اس ہمارے لوگوں کے منہ پر, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور اصل جو سو موٹو پریشانی کی بات نہیں ہے, دیکھیں ہم ساروں نے اس کو حصہ ڈالا ہے, اور وہ کوئی پہلا انقلاب نہیں تھا جو ہائی جیک ہو گیا. تاریخ میں بہت سارے انقلاب آئے جو ہائی جیک ہو گیا, اور وہ افتخار چودھری کے لیے نہیں تھا, وہ رول آف لاء کے لیے تھا. بٹ لیٹ می کم ٹو زاہد صاحب. زاہد صاحب لیکن وہ سمجھ بیٹھا تھا, وہ سمجھ بیٹھا تھا, افتخار چودھری سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کے لیے انقلاب لایا جا رہا ہے, اور پھر بھگتا بھی انہوں نے اسی کے اوپر. زاہد صاحب اب ایک کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس معاملے کا سو موٹو نوٹس لینا. اس کے اندر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے اور اس کے بعد 2 سینئر جج صاحبان بیٹھیں گے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں, جو صوبوں کے چیف جسٹسز ہیں ان کو بھی بیچ میں انکلوڈ کریں, کیونکہ رول یہ نہیں ہے کہ سینئر کون ہے. وہ تو اگر ایک صوبے سے 3 سینئر آ کے بیٹھ گئے تو آپ کو پتا ہے اورینٹیشن کیا ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے, کمیٹی کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے طلعت بھائی میرے اس سے بھی اختلاف ہے سو موٹو سے.
یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اس لیے مجھے آپ بتا دیں کہ سیاست کے علاوہ کس چیز پہ سوموٹو لیا گیا؟ مجھے آپ بتائیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ثاقب ابن سعد نے تو جا کے پانی کے لیے بھی سوموٹو لے رہا تھا، ڈیم کا پیسہ کدھر گیا، ڈیم کے لیے بھی سوموٹو لے رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس کو بھی اختیار دو گے وہ اختیار کو غلط استعمال کرے گا۔ جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی، جتنے بھی قانون بنے، اس کو اس وقت حکمران نے تو بنائے، جو اگلے والے آئے اس نے پھر اپنے لیے استعمال کیا۔ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوا۔ یہ آپ کنڈی صاحب نے بات کی، جو 18 امینڈمنٹ پاس کر گئے ہم، پھر 19 امینڈمنٹ جو میرے ماتھے پہ بھی دبا ہے، ہم نے کیوں پاس کیا اس کو؟ ہم نے اس کے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ مضبوط تھا، پارلیمنٹ کے پاس اتھارٹی تھی، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ہم سیاستدان ہمیشہ کے لیے بک جاتے ہیں۔ تو آپ نے اڑا کے آپ نے سوموٹو کیوں اڑا کے رکھ دیا؟ آپ نے کہا ہونے نہیں چاہیے۔ یہ بالکل اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ جی مجھے آپ بتا دیں کہ اس ملک میں آج تک کس غریب کے لیے سوموٹو لیا گیا کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا ریپ ہو گیا یا قتل ہو گیا؟ کیا کبھی ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ بہت ریئر ہوا ہے۔ اور یہ نہیں، لیکن سر مجھے ایک بوتل کے اوپر بھی سوموٹو لے لی تھا، آپ کو یاد؟ لیکن بہت کم ہوا ہے۔ ابھی آپ عدالت 7 ضمانتیں ایک رات باہر گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ کی ضمانتیں دیتے، ایک غریب آدمی کو تو جا کے وہ کیس خارج کر دیتے کہ آپ تاریخ میں نہیں آئے۔ چھوٹا بریک، اس وقت کنڈی صاحب کے پاس آخری بات کروں، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ کرے کہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں یہ مضبوط رہیں، یہ پھسل نہ جائے، کہیں کام پہ نہ ٹانگ جائے۔ از خود نوٹس کے معاملے میں ون مین شو کا خاتمہ حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کی اصلاحاتی بل کے ذریعے اب چیف جسٹس کا اختیار جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کمیٹی کے پاس یہ اختیار جانا چاہیے۔ کنڈی صاحب، ابھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ از خود نوٹس ہونا ہی نہیں چاہیے اور وہ سیاستدانوں کے خلاف زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، از خود نوٹس کا ایک فریم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے از خود ہوتا ہے، سپوز میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ زیادتی، ایک پروسیس ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ نہیں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نکال لیں، آپ نے بڑی ریسرچ کرتے ہیں، آپ چودھری افتخار سے لے کے جتنے بھی ججز ہیں ان کے 100 موٹیشن نکالیں کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جس پر انہوں نے 100 موٹیشن دیے، کون پولیٹیکل ہے، کون واقعی جینون تھے، کون نہیں تھے، سارا کچھ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ابھی بات ہوئی ثاقب نثار کی، انہوں نے اپنی پروجیکشن کے لیے ڈیم فنڈ واٹ ایور جو کیا ہے، اب وہ ڈیم فنڈ جو آپ نے رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں تو دے دیں واٹر منسٹری کو، واٹر ریسورس کی منسٹری کو دیں تاکہ وہ ڈیم بن رہے تاکہ اس میں خرچ کریں۔ آپ نے رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں بس اب بینک میں پڑے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی اور ادارے کام نہیں کرتے جی پھر نظریہ ایمرجنسی ہوتا ہے، پھر لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک آرگومنٹ ویسے میں آپ کو تو کیا آپ کیا وجہ ہے کہ ہم پھر یہ ٹینڈر دے دیں جوڈیشری کو کہ وہ کام کریں، واٹر ریسورسز کی منسٹری ان کو دے دیں؟ بھائی اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کا یہ ادارہ ہے اور خدا خاصہ ایک ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے ملک میں اور آپ ان کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے نا۔ اب آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور آپ کہیں نہیں میرے جیب میں پڑے ہیں، بس یہ بینک میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میں جب میرے مطابق کوئی ایسی حکومت آئے گی، ایسا منسٹر آئے گا اور اس کو میں دوں گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جس ادارے کے لیے جمع کیے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کون سے معاملات پر پارلیمنٹ کو بیک فٹ پہ نہیں ڈالا، آئین میں ترمیم کر دی، کس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے، کس کا نہیں ہونا ہے، کس نے بننا ہے، کس نے نہیں بننا ہے، انتخابات کے معاملات کے اوپر اب وہ تو طے کر رہے ہیں۔ 63A کی جو دھجیاں بکھیری ہیں، میں یہ تو ہماری اس میں غلطی ہے، ایز اے پولیٹیشین ہماری غلطی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا، کبھی میں ان کے خلاف کھڑا ہوا، کبھی یہ میرے خلاف کھڑا ہوا، اور یہ چیز ہوتی رہی اور ان کو اس چیز پہ جو ہے اور زیادہ ان کو توقع ملی اور اس چیزوں کو کرتے رہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جو آپ پارلیمنٹ کے آپ ایک بل پاس کرتے ہیں، اگلے دن وہ کہتے ہیں نہیں آؤ یہ تم لوگوں نے بل کیوں پاس کیا، پھر اسمبلی ان کے حوالے کرتے ہیں، حکومت وہ چلائیں، ترمیم بھی وہ کریں، سب کچھ وہ کریں، پھر ان کو دے دیں حکومت کو۔ یہ پارلیمنٹ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ میں حکومت اس لیے بزدل کہتا ہوں کہ 63A پہ جو کچھ ہوا تو یہ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ ابھی جب خود اس کے اندر پھڈا پڑ گیا تو یہ لوگ تیار ہو گئے۔ پھڈا پڑ گیا کرمانی صاحب، جب پھڈا پڑ گیا، جب معاملات سر سے نکل گئے، پھر آپ نے کیا، چلیں کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کر دیا۔ میں واپس آؤں گا کہ جب دباؤ آئے گا تو آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر ایک خاص طبقہ فکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو چیف جسٹس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، چیف جسٹس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس خاص ماحول میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے خیال میں کس چیز نے ٹریگر کیا یہ جاننا کہ بھائی اب انف از انف؟ وہ کون سے معاملات ہیں، اگر اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کر پائیں پلیز۔ جی طلعت صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے نا اس ملک میں، جو سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن ہوئی، بدقسمتی سے جتنے بھی ادارے تھے وہ بھی پولرائزڈ ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سائڈز لینا شروع کر دیں اور جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ
جو یہ سو موٹوز والی باتیں ہیں نا جی، اس پر میں اس کے فیور میں ہوں، لیکن یہ صرف یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ ایک متوازی حکومت قائم کر دی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی متوازی پارلیمنٹ کا ایک تاثر جانا چاہیے۔ اگر آپ نے مجھے بتائیے سو موٹو جو لیے ہیں ابھی حالیہ عدلیہ نے، کتنے سو موٹو لے لیے جو لوگ، پوچھا کسی کو کہ جو آٹے کی قطاروں میں مر گئے لوگ، جو کچلے گئے لوگ، جو غریب جون سے مر گئے اس ملک میں بھوک سے ننگ سے، کتنے سو موٹو لیے گئے ہیں؟ تو سو موٹو لیں ضرور، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں ون مین شو یا وہ ایک شو سو موٹو لینے والے کی حیثیت گھنٹہ گھر کی نہ ہو، اور ایک کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہوں جس میں باعث نہ ہو، جس میں ایک پیورٹی ہو، اور پھر دیکھیے ججوں کے جو ہوتے ہیں نا وہ فیصلے بولا کرتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا، لیکن اب تو جج بھی بولتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں، سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جون سی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور قانون جو وہ کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے، میرا خیال ہے قانون کو اب دونوں آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، بالکل میں آپ سے سوال کر کے میں زاہد صاحب کے پاس آؤں گا کہ جب کسی ادارے کے اندر ایسی روایات بن جائیں تو ان کو رول بیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رد عمل نہ آئے، یہ جانتے ہوئے کہ انتخابات کی ڈیٹ وہ طے کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی حاضری کا بندوبست وہ کر رہے ہیں، کس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے، کس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا، کس نے چیف منسٹر بننا ہے، کس نے چیف منسٹر نہیں بننا، کون صادق اور امین ہے اور کون کرپٹ ہے، کون مافیا والا، یہ تمام معاملات انہوں نے طے کیے، ایک روایت بن گئی ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے سو موٹو کی جو لطف ہے اس کو وہ چھوڑ دیں گے کہ نہیں؟ طلعت صاحب پھر اس کا ایک بڑا آسان حل ہے، اس کا بڑا ایک آسان حل ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہو، آج اب چونکہ شہباز صاحب ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، وہ پھر جا کے ان کو دے دے چابیاں حکومت کی، یہ پھر چلائے، جس نے بھی اداروں نے چلانی ہے حکومت چلائے، بند کریں پارلیمنٹ کو، بند کریں الیکشن کمیشن کو، بند کریں یہ جمہوریت کو، بند کریں یہ ووٹ کو، بس ختم کریں، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کیا ادارے چلائیں اس ملک کو اور ڈیلیور کریں لوگوں کو، روٹی دیں لوگوں کو، لوگوں کی بجلی کے بل، لوگوں کے سوئی گیس کے جو ہیں معاملات اس طرف توجہ دیں۔ یہ متوازی حکومتیں جو چل رہی ہیں نا اس ملک میں، کبھی ایک الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے، ایک نان الیکٹڈ ہے، پھر ویل ود ان ویلز ہیں، یہ کب تک؟ آج ہم جہاں کھڑے ہیں طلعت صاحب، جو بیڑا غرق ہوا ہے سوسائٹی کا، ایک پولرائز سوسائٹی ہے، ہر ادارہ پولرائز ہو گیا، دیر شوڈ بی سم اینڈ ٹو اٹ، سینٹی مسٹ پریویل۔ لیکن دیکھیں جا رہے ہیں ہم جناب، مجھے ذرا زاہد صاحب کو سوال جان دیں، کنڈی صاحب سے پوچھوں گا، لیکن رسپونڈ میں آپ کو کر رہا ہوں۔ زاہد صاحب بات یہ ہے کہ سارا ملبہ آپ عدالتوں پر تو نہیں ڈال سکتے نا۔ اب سیاستدانوں نے کیا کیا، آپ سے تو یہ طے نہیں ہوتا پارلیمان کے اندر کہ آپ نے انتخابات کی ڈیٹ کون سی دینی ہے، الیکشن کی ریفارم آپ نے کس قسم کے کرنے، آپ کی تو پارٹی کے اندر سے جو بڑی جماعت ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کس قسم کا نظام ہے؟ پھر اس میں پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے نا کہ نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں بالکل آپ سے متفق ہوں، ہمارے سیاستدانوں کی بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں، وہ سیاستدانوں کو نہیں جو کس وقت تھے، یہ جو ہم اس وقت آج کل جو یہ لاٹ ہے، یہ لاٹ ابھی بھی دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں سے اس کو اشارہ مل جائے، ہر ایک دیکھتا ہے کہ میں کس طریقے سے اقتدار پہ آ کے بیٹھ جاؤں، چاہے وہ یہ اندر بیٹھے چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے، وہ سارا ابھی اسی چیز کی۔ آپ دیکھیں نا، میں نے جب آپ کو عرض کیا، یہی دو پارٹیاں تھیں، پیپل پارٹی تھی، اس نے سی او ڈی کیے نا لندن میں آ کے، پہلے بار ان نے خود غلطیاں شروع کی، نواز شریف نے کالا کوٹ پہن کے ان کے خلاف چلے گئے، پھر ان لوگوں نے اس کے خلاف کر دیا، اور ابھی اس حد تک آ گیا، حالانکہ 2014 میں سارا پارلیمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو نہیں ہوئی۔ اگر اس کو اس وقت یہ بتا دیتا اور ڈرتا نہ، خوفزدہ نہ ہوتے، تو آج نہ وہ لندن میں بیٹھا ہوتا، نہ اس کو سزا ملتی، نہ یہ ادارے۔ لیکن آج کل کی جمہوریت کی آپ ایفیشنسی سے مطمئن ہیں؟ یہ کنڈی صاحب کے لیے سوال ہے، مطلب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نظام صحیح تو چل ہی نہیں رہا ہے، اگر چلا ہوتا تو میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بزدل کہتے ہیں، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم جو فارمر وزیر اعظم وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جب میں بل پاس کرتا تھا تو میں ایجنسیز کو کہتا تھا، وہ مجھے بندے لا کے دیتا تھا، اس پارلیمنٹ کا کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ تو ابھی نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ٹھیک ہے، بہتری کی گنجائش ہر چیز میں ہوتی ہے، اور میں بہتری کی طرف، ہم نے دیکھیں ماضی میں جو انہوں نے بات کی، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ان کو پی ٹیبل کو لیتر لگیں گے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھتے نہیں ہیں. جب ابھی کم لگیں گے نہیں, ابھی تو کچھ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, خدا کا واسطہ ہے آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, کیا ان کے ساتھ اس کے 5% بھی ہوا ہے؟ لاڈلے کو چوٹ ذرا زیادہ لگتی ہے نا, وہ بھی تو افیکٹ رہی ہے. دیکھیں اب پرابلم یہ نہیں ہے, دیکھیں میں کہتا ہوں بہتری گنجائش ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کر رہے. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں, اب وہی کہتا تھا نا جب حکومت سے گیا, کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو وہ دعوت دے رہا تھا کہ آرمی چیف آ کر آرمی چیف آ کر بھائی ان کا کیا کام ہے, آپ پارلیمنٹ آپ بیٹھیں. جب ہم سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے اور اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو اسی قسم کے فیصلے آئیں گے, اسی طریقے سے انکروچمنٹ ہوگی, اسی قسم کی چیزیں ہوں گی. اور اب آپ دیکھیں نا جس طریقے سے باجوہ صاحب کو پریس کرتے تھے, جس سے ختم ہوا اس جگہ یہ سب سے جو ہے نا غلط آدمی ہے. جو ATM اس کے ساتھ تھی, جنہوں نے اس کے اوپر احسان کیا, یہ ہمیشہ محسن کوش رہا ہے, جس نے احسان کیا. لیکن برادری آپ کی ہے سیاستدان, یہ تو اگر جج تو نہیں ہے. دیکھیں اب پرابلم نہیں ہے, خدا معافی دے, اگر آپ کے گھر میں ایک نالائق بچہ پیدا ہو جائے کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو بچہ تو آپ کا ہی ہے نا. نہیں بچہ ہمارا نہیں, بچہ ٹیسٹ ٹیوب ہے. I have to leave it there. بہت شکریہ. گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. گورنر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے عمران خان کو غدار کیوں کہہ دیا؟ دیکھیں یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے جو میں نے ان کے لیے کہا ہے, اور اگر مجھے میڈیا کا اور لوگوں کا احساس ان کی طرح نہ ہو تو میں بھی اسی الفاظ میں اتنی ساری باتیں بتا سکتا ہوں جو لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے کل کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ میں اور بلکہ پورا پاکستان اس بات کو مانتا ہے کہ ہمارے مولانا جو عبدالستار ایدھی صاحب ہیں وہ ایک ایسی شخصیت تھے پاکستان میں جن کے اوپر لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ہمارے باقی بھی جتنے لوگ ہیں, پروفیسر اسرار صاحب جو ایک قرآن اکیڈمی کے اندر تو بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, ان سب نے پہلے ہی بتا دیا تھا. یہ تو ہمیں بڑی دیر سے احساس ہوا کہ ایک ایسا آدمی, ایسا شخص جو اسٹار ہے, کرکٹ اسٹار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں خود ان کو بڑا پسند کرتا تھا ایز اے کرکٹر کہ جی وہ پاکستان کا اسٹار ہے, اس نے ورلڈ کپ جیتا. تو یہ کہتے ہیں نا باہر کی وہ بیرونی طاقتیں جو نظر رکھتی ہیں ان چیزوں پہ, تو بڑے عرصے سے اس کی پرورش کی جا رہی تھی اور اس کو چنا انہوں نے کہ وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے بدامنی پھیلا سکتا ہے, کس طرح سے معاشی حالات خراب کیے, پاکستان کو کمزور کیا. اور پھر آخری وار جو ہے وہ یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی اور ہماری افواج پاکستان اور ہماری فورسز جو کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں, پاکستان کی سالمیت کی وہ ذمہ دار ہیں, ان کی حفاظت کرتی ہیں, ان کو یہ شخص کمزور کر رہا ہے. تو اس کو تو جتنا بھی غدار تو بہت چھوٹا لفظ ہے. اور پھر آپ اس کا ذاتی کردار دیکھیے, اس کی شادیوں سے لے کر اس کی فیملی لائف, بچی کو. اچھا مجھے I have to intervene. بانی پاکستان سے لے کے عمران خان تک کوئی قائد پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر غداری کی تہمت نہ لگی ہو. فوجی حکمرانوں کے اوپر بھی غداری کی تہمت لگی ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹرز پر غداری کی تہمت لگی ہے, پارٹی کے سربراہان پر غداری کی تہمت لگی ہے, پنجاب سے ہوں, KP سے ہوں, سندھ سے ہوں, مہاجر ہوں, سندھی ہوں, بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ تو مجھے وہی روایت لگتی ہے نا کامران صاحب, تنقید اپنی جگہ پر, لیکن غدار کہنا اٹس اے لٹل اوور دی ٹاپ. نہیں آپ یہ مانیں گے کہ یہ نہیں, میں مانوں گا جن شخصیات کے آپ نے نام لیے ہیں نا, ان کو قومی حیثیت میں ان کے قومی کردار کے اوپر غدار کا لفظ ضرور کہا گیا ہوگا کسی بھی حیثیت بات کرتے ہوئے. میں نے جو ان کو غدار کہا ہے وہ ان کی ذاتی حیثیت میں کہا ہے, ان کے ذاتی کردار کی وجہ سے کہا ہے. اور ذاتی کردار ان کا جو میں بتا رہا تھا کہ اگر ان کی ذاتی زندگی کو آپ دیکھیں تو مجھے بتائیں کس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو ایسا شخص ملے گا جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہنا چاہتا, جس شخص نے اپنے ایک محسن جس کے گھر یہ جاتے تھے دعائیں کرانے, ان کی بیگم صاحبہ کو طلاق کرا کے خود شادی کر لی. مطلب یہ کون سا مذہب ہے, کون سا ہمارا معاشرہ ہے, اور یہ کہاں ہو رہا ہے پاکستان میں یہ چیزیں. ہم بہن بیٹیوں, باپ داماد, رشتہ داروں والا معاشرہ ہے. کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں وہاں آپ شادی کر لیں, کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قبولنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ بہت ذاتی قسم کے معاملے. کامران صاحب, گورنر صاحب مجھے طلعت بھائی آج کہنے دیں, مجھے آپ صرف ایک بات بتا دیں, دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک مجھے بتا دیں جس ملک میں لیڈران یا لیڈر
اپنے ملک کی افواج، اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے؟ کوئی ایک ملک کا نام آپ مجھے بتائیے، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، میں ان کے اوپر ان کی طرفداری نہیں کر رہا، مجھے ایک ملک دنیا میں ڈھونڈ کے بتا دیں، بنانا ریپبلک کا کوئی ملک ڈھونڈ کے بتا دیں جہاں آپ کسی ایک لیڈر کا یہ بیان دکھائیں، صبح دوپہر شام کبھی کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ رہا ہے، کبھی کسی کو غدار کہہ رہا ہے، کبھی کسی کو 2 نمبر کہہ رہا ہے۔ یار جن کے بوٹ پالش کر کے تم خود اقتدار میں آئے ہو، جن کی تعریفیں کرتے ہوئے تمہارے منہ نہیں تھکتے تھے، تم نے اپنی زندگی میں سوائے یو ٹرنز کے کوئی بات کی ہے آج تک؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ یار خدا کو مانے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، لیکن کہاں ہیں یہ چیزیں؟ لیکن جھوٹ بول کر، جذباتوں سے کھیل کر آپ وزیر سیاسی اعظم بن معاملات گئے۔ پر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، کیا عمران خان نے یہ سب کچھ اکیلا تو نہیں کیا نا؟ اس کو پھر لانے والے موجود تھے نا۔ اب ان کے درمیان ہوگی لڑائی، اور آپ کو پتہ ہے جب محبت کرنے والوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اس کے اندر تو کوئی لحاظ نہیں رہتا نا۔ دیکھیں میں پھر ایک بات کہوں گا، لانے والے یا لے جانے والے سبھی قصوروار ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہتا ہوں صرف ایک چیز پر بات کی جائے کہ اگر کسی کی اولاد نالائق ہو تو کیا وہ پورے گھر کے باہر کھڑے ہو کے محلے میں ڈنڈورا پیٹتا ہے؟ آپ یہ تو دیکھیں نا، میں تو کردار کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر ملک میں 10 معاملات ہو سکتے ہیں، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کیا ان کو پبلکلی دنیا کے اخبارات میں اس کی زینت ہیڈ لائن کی بنایا جاتا ہے؟ آپ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ جس درخت پر بیٹھے ہیں اس کی شاخ کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے معیشت کو خراب کر دیا، جو کہ وہ طاقتیں جو چاہتی تھیں کہ پاکستان کو کمزور کریں، آج آپ کو کیا لگتا ہے اب جنگ کے زمانے ختم ہو گئے ہیں طلعت بھائی؟ اب صرف کسی کو توڑنا ہے تو اس کی معیشت خراب کر دو، کسی کو ختم کرنا ہے تو اس ملک کی افواج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئسچن مارک بنا دو۔ یہ دونوں کام یہ شخص کر رہا ہے، اور میں بحیثیت پاکستانی بڑے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں نے جو غدار کا لفظ کہا ہے وہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ لیکن وہ بہت پاپولر بھی ہیں، وہ بہت پاپولر بھی ہیں، پاپولر ہوں گے۔ کوٹ کرتے ہیں کہ 37 بائی الیکشنز کے اندر سے 30 ان کی جیب کے اندر ہیں، اور جو عمومی طور پر شنید ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ورکرز جو ہیں ان کو پوچھتے ہیں۔ طلعت بھائی مشہور ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا، اور مشہوری آپ حاصل کریں اپنے ملک کی افواج کو گالیاں دے کر، آپ مشہوری حاصل کریں دوسری سیاسی جماعتوں کو گالیاں دے کر، تو ایسی مشہوری تو بہت سارے لوگ ہیں، کئی فنکار ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ تو مشہوری کون سی چیز ہے؟ مشہوری تو کوئی بہت چھوٹا لفظ ہے، اور مشہور تو وہ پہلے بھی بہت تھے، پاکستان کے سٹار تھے، پاکستان نے ان کو موقع دیا، انہوں نے کرکٹ کھیلی، 11 لوگ جو ہیں اس کرکٹ ٹیم میں شامل تھے، اکیلا کریڈٹ عمران خان لیتا رہا کہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہے، تو ہم نے اس پر بھی واہ واہ کی، اس پہ ان کی مشہوری پہ تو کوئی کوئسچن مارک نہیں ہے، مشہور تو وہ بہت ہیں، تبھی تو ان کو چنا گیا ہے، اور مشہور شخصیات کو ہی چنا جاتا ہے، ان کو اس صلے میں کہ وہ پاکستان میں بہت مشہور ہیں، ان کو چن لیا گیا ہے کہ آپ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، پاکستان کی افواج پہ انگلیاں اٹھائیں، لوگوں کو لڑاتے رہیں۔ میں تو عوام سے ایک سوال کرتا ہوں، اور دل پر ہاتھ رکھ کے سب جواب دیں، کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ اور چلیں آج بھی میں کہتا ہوں نا، ایک سوال ان سے کریں کہ یہ جو اتنی روز زور لگا رہے ہیں دوبارہ پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے، ان سے کوئی یہ تو سوال کرے کہ آنے کے بعد آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ جو شخص 22 سال کی محنت کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم بنا، اور اس نے 7 سیکٹری فائنینس چینج کیے، 4 فائنینس منسٹر چینج کیے، 7 چیف سیکٹری چینج کیے، اور پھر کہتا رہا کہ پہلی بار حکومت ملی ہے، میں تجربے کر رہا ہوں اس ملک کے اوپر، تو اس کو کہیں کہ 4.5 سال ہو گئے، اب تو کوئی ایک لیٹر جاری کرے منشور کے نام پر، اب تو بتا دے کہ میں آنے کے بعد پاکستان کی معیشت ایسے ٹھیک کروں گا۔ کیا ایجنڈا ہے ان کے پاس سوائے مشہور ہونے کے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے؟ بالکل آخر میں آپ کی اس تنقید کے بعد آپ کو پتا آپ کی بہت ٹرولنگ ہوگی، اور اگر یہ پاور میں واپس آئے، جب یہ خود مجھے کہتا رہا ہے، انٹرویو آپ کی پریس کانفرنس یاد رہے گی۔ سنیں مجھے بتاؤں، میں عمران خان نے مجھے خود کہا کہ میں مولا جٹ ہوں، تو مولا جٹ تو وہ مجھے کہہ چکا، میں نے تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا کیا، آج بھی اس کے وہ
شرلی جو ہے رکھے ہوئے, شبلی شرلی جو 2-4 لوگ ہیں اس کے, وہ اس کی تار سے تال نہیں بجاتے جب وہ تبلچی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں سارے, تو اس نے بہت سارے تبلچی رکھے ہوئے ہیں, وہ ابھی شروع ہو جائیں گے طبلہ بجانا. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بحیثیت پاکستانی ان لوگوں سے میں نے یہ بات ان تک پہنچانی ہے جو محب وطن پاکستانی ہے, جو اپنی ماؤں کے سچے سپورت ہیں. میں ان سے خطاب کر رہا ہوں, ان سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ اپنے ملک کی افواج پاکستان, آپ اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں پڑھوانا چاہتے ہیں ان طاقتوں سے, اسرائیل سے, بھارت سے, ہندوستان سے؟ تو آپ شامل رہیں, اس کی وجہ سے پورے ملک کی بجاتے رہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ سچے پاکستانی ہیں تو ایک بار ضرور سوچئے گا کہ جو شخص نہ نوکریاں دے سکا, نہ گھر دے سکا, نہ آج بھی اس کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا, وہ صرف اپنی بات کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ اور مجھے دوبارہ بناؤ وزیر اعظم, تو دوبارہ بھی بنا دیں. میں تو کہتا ہوں یہ اور پاکستان کا برا حال کر کے جائے گا. آپ لکھ لیں میری بات آج. اس کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, کوئی نہ فائنینس کا, کوئی اس کے پاس ہے. اگر چلے ہے نا, اگر عمران خان سن رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ اتنے خطاب کر رہا ہے نا روزانہ, رمضان میں صبح دوپہر شام, ایک خطاب یہ قوم سے کرے اور اس میں بتائے کہ میں اگلے 5 سال میں یا 1 سال میں پاکستان کی معیشت ایسے ٹھیک کروں گا. آپ لکھ لیں اگر یہ اس کا جواب دے دے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اوکے, I have to leave it there. کامران ٹسوری صاحب ناظرین ہم سے بات کر رہے تھے. ٹرینڈز اینڈ ٹویٹس, اب ٹرینڈ چل رہا ہے نیشن سپورٹس چیف جسٹس آف پاکستان. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چلوایا جا رہا ہے. 2-2.5 لاکھ کے قریب ٹویٹ ہو چکے ہیں. آج سے چند دن پہلے یہ عدالت کے حق میں چل رہا تھا اور اب سی جے پی کے حق میں چل رہا ہے. سپریم کورٹ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے. ہم خیال بینچ نامنظور مسلم لیگ نواز کی طرف سے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. 1.25 لاکھ کے قریب اس کے اوپر ٹویٹس ہو چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم خیال بینچ جو ہیں وہ کس طریقے سے منظور نہیں ہوں گے. بیہائنڈ یو, پی ٹی آئی, ایس ایم ٹی, یہ دونوں لوگ جو ہیں حسان نیازی اور اظہر مشوانی, ان کی ریلیز کے حوالے سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ ٹویٹس ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں. مریم نواز نے یہ کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ 4-3 کو 3-2 میں کیوں بدلا, اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے, اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے, اور یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ناقابل قبول ہوگا جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوا, ہرگز نہیں. شاہد عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہ بتایا کہ فواد چودھری نے پاکستان مخالف حلقوں اور غیر ملکی میڈیا کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی نئی لائن دے دی. یہ ٹویٹ انہوں نے کیوں کیا, سنتے ہیں. اگر ایک ایٹمی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت کا حامل ملک یہ کہے کہ ہمارے پاس 8-10-15 ملین ڈالر بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے, آپ اپنا کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ امریکہ کی کل کانگریشنل ہیرنگز ہوگی, وہ کہیں گے جس ملک کے پاس 10-15 ملین ڈالر نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے, اس کے اوپر آپ نے یہ ایٹمی طاقت کا سارا معاملہ اس کے پاس ہے. کیا یہ دنیا کو ہم ڈرا نہیں رہے اپنے حالات سے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلیں گے.